السلام علیکم محترم ناظرین کرام، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے پروردگار عالم بحق 14 معصومین علیہ السلام آپ سب کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے، آمین۔ چلیے دیکھتے ہیں مولانا صاحب کیا بیان فرماتے ہیں۔ ایک مرجع بہت ہی زیادہ پریشان تھے، رو رہے تھے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں۔ ان سے پوچھا گیا، آیت اللہ حائری جنہوں نے قم میں آج سے 80 سال پہلے یہاں تھے، جنہوں نے قم میں حوزہ کو اسٹیبلش کیا، آیت اللہ حائری، کسی نے پوچھا آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ کہنے لگے 50,000 کا قرض ہے میرے اوپر، وہ بھی حوزہ کے لیے، یونیورسٹی کے لیے، ذاتی نہیں ہے۔ تو کہا دے دیں گے، آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ اگر آپ دنیا سے چلے گئے ہم کسی نہ کسی طریقے سے دے دیں گے، آپ کے ذمے نہیں ہے۔ کہا نہیں، میں اس لیے پریشان ہوں کہ میں اس سے زیادہ قرض لے کر اس سے زیادہ لوگوں کی خدمت کر سکتا تھا، لوگوں کے پرابلم سالو کر سکتا تھا۔ مجھ سے سوال ہوگا کہ اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنے سٹیٹس کو تم نے یوز کیوں نہیں کیا تاکہ لوگوں کے مسائل کو حل کرو۔ امام رضا علیہ السلام کو جب خبر ملی کہ امام جواد علیہ السلام جو مین دروازہ ہے اس سے نہیں جاتے بلکہ پیچھے کے دروازے سے جاتے، لوگوں سے یعنی کم ملتے، تو پتہ ہے امام کا پھر لب و لہجہ کیسا ہے؟ اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا بلغنی اخرجوکا من الباب الصغیر، اے میرے بیٹے جواد، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ کو چھوٹے دروازے سے لے جایا جاتا ہے اور مین گلی سے آپ نہیں گزرتے، جہاں لوگ ہوتے ہیں، جہاں فقیر ہوتے ہیں، جو آپ کو سلام کرے اور آپ درد دل کرے۔ اسألک بحقی علیک، جو حق ایز اے فادر، ایز اے امام میرے اوپر ہے، اس حق کی قسم دے کر میں سائل بنتا ہوں، سوال کرتا ہوں، خدا را لوگوں سے ملو، لوگوں کے مسائل کو حل کرو۔ اتنا اہم ہے یہ، بالکل اتنا اہم ہے۔ باقاعدہ آیت اللہ بروجردی کے بارے میں ہے کہ ان کو خواب میں دیکھا گیا، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک محفل ہے، تمام علماء بیٹھے ہوئے۔ کون سے علماء؟ شیخ توسی، شیخ مفید، شیخ کلینی جیسے بڑی بڑی ہستیاں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے۔ اور پھر دیکھا ایک عام سا شخص بھی بیٹھا ہوا ہے، کہا، اور وہ بھی عالم ہے، کہا لیکن اس کا مقام، مثلا اس نے ایسے سوچا کہ اس کا مقام تھوڑا سا کم ہونا چاہیے تھا، اس کو بالکل وہ نیکسٹ ٹو رسول اللہ جگہ کیسے مل گئی؟ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا تو نبی نے عالم رؤیا میں جواب دیا، لکثرت سعیہ فی حوائج الناس، کیونکہ وہ اتنی کثرت سے لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے میں محنت، زحمت، سب کچھ تگ و دو پر لگا دیتا تھا۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کے I don't have it, that's it، نہیں۔ باقاعدہ کہا ایک عالم سو نہیں پایا، اس کو 3 دن تک بخار ہوا، ایک مرجع کو، تو ان سے پوچھا گیا آپ کو کیوں بخار ہوا؟ کہا اس لیے میں بہت پریشان ہوں کہ میں نے کوئی آیا تھا تو میں نے اس کے کہہ دیا میرے پاس نہیں ہے، اور پھر میں بے فکر ہو گیا، جبکہ مجھے اپنی عزت، یعنی میں کہیں سے قرض مانگ سکتا تھا، پوچھ سکتا تھا، کوئی واسطہ ڈھونڈ سکتا تھا، میں نے کوئی واسطہ بھی نہیں ڈھونڈا۔ ٹھیک ہے میری جیب خالی ہے، ٹھیک ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن میں کسی اور کو تو کہہ سکتا ہوں I can't go with you but yeah I can arrange for you, let me try۔ میں نے کوئی ٹرائی نہیں کیا۔ مجھ سے سوال ہوگا اس کے بارے میں بھی کہ سعی کیوں نہیں کی، کوشش کیوں نہیں کی؟ ہماری جانیں قربان ہو۔ کتنا عجیب یہ اسلام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و عمرہ و صدقہ و زیارت، نہیں، اصل میں وہ نماز آپ کو اتنا نرم دل بناتا ہے۔ یقیناً نماز ستون، نماز پلر، جو آپ کو اللہ سے کنیکٹڈ کر رہا ہے، لیکن اللہ سے کنیکٹ کرنے کے بعد آپ کو سب سے زیادہ خلق اللہ سے نزدیک کرتا ہے۔ امام نے باقاعدہ فرمایا کہ جو میرے دوستوں میں سے کسی دوست کا ذرا سا بھی بے احترامی کرے گا، احترام نہیں کرے گا، میں اس کے بارے میں یہ خبر دے سکتا ہوں کہ اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ یہ باقاعدہ اسی نامہ میں آیا، اسی خط میں آیا ہے، اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا جب تک وہ معافی نہ مانگ لے، اگر کسی کی دل شکنی کی ہے، توہین کی ہے، ہلکی سی بھی۔